إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کی فطرت، اس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے بخوبی واقف ہے. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے احکامات اور فرامین انبیاء علیہم السلام کے ذریعے پہنچائے تو انہیں دو طرح کے آپشن دیے گئے. ایک تو لالچ دیا گیا کہ اگر تم میری ہدایت پر عمل کرو گے، اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا جائے، رون دیا جائے، پامال کیا جائے، اس کو نظر انداز کیا جائے، خاطر میں نہ لایا جائے، تو فرمایا کہ پھر میری جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ جنت اور جہنم دونوں میں سے انسان جنرلی عام طور پر فطرتاً یا تو کسی چیز کے لالچ میں کوئی کام کرتا ہے یا کسی چیز سے ڈر کر، خوف کھا کر، گھبرا کر کسی کام کو کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی وہ اپنی نعمتوں کے اعتبار سے ایسی جنت ہے کہ میں اور آپ تو کچھ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت ایسی نعمتوں سے بھری ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں آج تک کسی کان نے تفصیلات نہیں سنی، کسی آنکھ نے ایسی چیزیں دیکھی نہیں، اور نہ تصورات کی دنیا میں، خیالی دنیا میں، افسانوی دنیا میں انسان بیٹھ کر جنت کا صحیح نقشہ اپنے دماغ میں لا سکتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف ایمان لائی جا سکتی ہے، اس کو نہ کوئی شخص سمجھا سکتا ہے اور نہ کوئی شخص سمجھ سکتا ہے. ایسی جنت میں اور آپ نہ جانے اس جنت کے بارے میں کتنا سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے سامنے جنت کی کچھ نعمتیں گنائی، اور ان نعمتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں موازنہ کر کر بتایا کہ دنیا کی چیز کیا ہے اور آخرت کی چیز کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کی ایک خوبصورت ریشمی چادر لائی گئی.
نرم، ملائم، خوبصورت، چمکدار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ریشمی چادر کو لے کر بیٹھے ہیں. صحابہ آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، تعجب سے اس پر ہاتھ مل رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے نرم و نازک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر چھوڑ دیا صحابہ کو کہ دیکھیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چادر پر اتنا خوش، اتنا نازاں، اتنا فرحاں اور اس قدر تمہارے اندر سے اس کی تعریفیں نکل رہی ہیں. اللہ کی قسم سعد بن معاذ کا ہینڈ کرچیف، رومال جو وہ جنت میں استعمال کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا. آج میں اور آپ شاید کچھ باتیں سمجھانے کے لیے کچھ باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. آج آپ دنیا میں اٹھا کر دیکھیں کہ بعض اوقات نوجوان لڑکے اپنی من پسند لڑکی نہ ملنے کی صورت میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، پاگل مجنون ہو جاتے ہیں، راستوں پر آ جاتے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر نہ جانے کیا کچھ کرنے لگتے ہیں. ایک جو وہ لڑکی ہوگی وہ کیا، اس کی خوبصورتی کیا اور اس کی اوقات کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی حور صرف ایک مرتبہ دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے اگر جھانک لے تو مشرق اور مغرب روشن ہو جائے. ان حوروں کا وعدہ کیا گیا، جنت میں گھروں کی بات کی گئی، لیکن اتنا سب کچھ سن کر ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں کہ جنت کوئی چیز. اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی جد و جہد، کوئی تگودا کرنا ہمیں ضروری ہے. اس بارے میں ہمارے عمل، ہماری اپنی سنجیدگی ایسی نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے عمل بتائے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ دن میں 12 رکعت نماز پڑھو، فرض سے ہٹ کر جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. 12 رکعت کا مطلب اگر 2 رکعت پڑھنے کے لیے 3 منٹ لگتے ہو، شاید بہت سارے لوگوں کی تو اس سے کم میں 2 رکعت ہو جاتی ہوگی. 12 رکعت پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، اس سے کم. لیکن اگر دنیا میں اگر کسی گھٹیا سے گھٹیا علاقے میں بھی 1 BHK کے ایک فلیٹ کا کوئی جملہ، الیکشن کا کوئی جملہ آ جائے تو دیکھیں لوگ کتنا وقت اس کو دیں گے، کتنا اس کے لیے مار دھاڑ ہوگی. ہم نے دنیا کو وہ اہمیت دی جو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے آخرت کے لیے چاہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تڑپ کیا تھی جنت کو لے کر. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں آج کل ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ جنت کے حوالے سے باتیں سمجھا سکتے ہیں. وہ تو بیچارے ایسے دیہاتی کہ ان کو ایک جنگل، ایک بیابان، صحرا، پہاڑ، اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں آتا. جب مدینے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے مکہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنڈیشن رکھی اور کچھ کنڈیشن پر آپ نے بیعت کی کہ تم تبایعونی علی السمع والطاعہ، کہ تم میری بات کو سنو گے، اس پر عمل کرو گے. فی النشاط والکسل، جب تم ایکٹیو ہوں گے، نشاط کی حالت میں ہوں گے، اور اس وقت میں بھی تم عمل کرو گے جب تم کچھ کسل یعنی اردو میں ہم کہیں گے یعنی سستی کی حالت میں بھی ہوں گے.
چاہے تم سستی کی حالت میں ہو چاہے چستی کی حالت میں ہو، ہر دو صورتوں میں تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ والانفاق فی العسر والیسر، تنگی میں، فراغی کے وقت میں، اچھے دنوں میں بھی اور پھر جب تمہارے دن خراب چل رہے ہوں تب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ شرائط، یہ ایگریمنٹ کے بند جب آپ کے سامنے رکھے تو کہا ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز سے ڈرو گے نہیں، گھبراؤ گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، ہمت، جرأت اور جواں مردی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو کہا سمجھتے ہو تم ان جملوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہو؟ یہ کام کرنے کے لیے تمہاری اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا، مال برباد ہو سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ جنگیں مول لینی پڑے گی، نہ جانے کتنے خطرات، کتنے طوفان، کتنے سیلاب سے تمہیں ٹکرانا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا سمجھ تو رہے ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ایمان لائے ہوئے سال 1.5 سال کا وقت نہیں ہوا، 2 سال تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوئے، کسی کا سال ہوا ہوگا، کسی کا 1.25 سال 1.5 سال ہوا ہوگا۔ ایک صحابی اٹھ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی باتیں تو گنوا دی، ہم سے کیا چاہیے وہ تو آپ نے ڈیمانڈ کر دی، لیکن ان سب کے کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا، ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، سامنے آپ حروف گن کر دیکھیں، شاید 40 50 60 حروف آپ کو ملیں گے، آپ نے یہاں پر 5 حرفی یا 6 حرف کا ایک لفظ کہا، لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت۔ وہ صحابی اٹھ کر کہتے ہیں جنت اگر ہمارے لیے ہے، آپ ہم سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک، ہماری جیب کی ایک ایک پائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے آل اولاد، ہمارا خاندان، قبیلہ، ہماری کھیتی باڑی، ہمارا مال، سب کچھ آپ کے قدموں پر بچھا ہوا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس لفظ جنت کو سننے کے بعد کہا اب آپ کی ڈیمانڈ کتنی کٹن کیوں نہ ہو، سب کچھ منظور ہے، جنت کا وعدہ آپ کی طرف سے۔ ایک صحابی ہے، کم عمر صحابی، 14-15 سال کی ان کی عمر ہوگی، عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مشرکین پوری تیاری میں ناز نخروں کے ساتھ، تکبر غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض۔ یہ نہیں کہا دشمن سے مقابلے کے لیے اٹھو، لڑنے کے لیے اٹھو، بلکہ جملہ استعمال کیا قوموا الی جنت، لوگوں اٹھو ایک ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی لمبائی آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے۔ عمیر بن حمام آپ کی بات کو سننے کے بعد پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں جنت اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے عمیر، جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا بخن بخن، واہ واہ کیا جنت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
تم نے یہ بخن کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیالات کی دنیا میں، سوچ میں بھی اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھ رہا ہوں، اس میں داخل ہونے والا سمجھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، ہاں واقعی میں تم جنتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نکلتے ہیں اور جا کر اپنی ترکش میں کھجور کے کچھ دانے رکھے ہوئے اٹھا کر کھانے لگتے ہیں کہ لڑنا ہے، اور لڑ کر جو انجام ہوگا پہنچنا تو اس جنت میں ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر کھجور کھاتے کھاتے اچانک خود سے بات کرتے ہیں، خود کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں عمیر پگلا گئے ہو کیا؟ تم جنت کی بات کر رہے ہو اور کھجور کھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ کھجوروں کو اٹھایا، پھینک دیا اور جا کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے جنت کو پانے کی تڑپ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش کرنا۔ آج ہم میں کا ہر آدمی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مرے بغیر ہم جنت چاہتے ہیں۔ یہی واقعہ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ جنگ احد کا۔ جنگ احد میں خالد ابن ولید جب اپنا لشکر لے کر پیچھے سے پلٹوار کرتے ہیں، مسلمان بکھر جاتے ہیں، کچھ شہید ہو جاتے ہیں، جیتی ہوئی بازی قریب ہار کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس شہادت کا لفظ سن کر بعض صحابہ مدینے کا رخ کرتے ہیں اور بعض لوگ تلاش کرنے لگتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، ہم بھی وہی کام کرتے کرتے مر جائیں۔ اتنے میں انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں، آتے ہیں، خود کلامی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کی نافرمانی ہوئی ہے میں اس سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو مسلمان چھوڑ کر گئے ہیں اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور پھر یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ سعد ابن معاذ وہاں سے آتے ہوئے دکھتے ہیں، پوچھتے ہیں انس کیا بات کر رہے ہو، کیا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کہا اے سعد اللہ کی قسم احد کے پیچھے سے میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، دشمن کے پلٹوار سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے شہیدوں کو تلاش کیا اس میں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے جسم پر 80 سے زیادہ تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے نشانات تھے، حتیٰ کہ ان کی باڈی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بہن آئی اور انگلیوں کے بور دیکھ کر پہچانی کہ میرے بھائی کی انگلیاں اس طرح کی تھی۔ یہ عجیب لوگ تھے۔ جنت کا جب انہوں نے ایک جنون اپنے اندر پیدا کیا، جنت سے محبت ان کے دلوں میں جب آ گئی تو انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کی ٹھان لی، اور واقعتاً انہوں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو آج قیامت تک شاید کوئی قوم، کوئی امت، کوئی ملت ایسی تاریخ اور ایسی نظیر پیش کرنے سے حاصل۔ میں اور آپ بھی جنت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ہم میں کا ہر انسان جنت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے ادھر میں مر گیا اور جنت میرا مقدر ہے۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آپ جا کر قبرستان میں ذرا لوگوں کے
قبروں کے اوپر لگے ہوئے مقدموں کو جا کر پڑھے، سبوں پر لکھا ہوا ہے مرحوم مرحوم مرحوم، یعنی سارے کے سارے یہ سب پر رحم کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عذاب میں مبتلا ہو۔ جس نے کوئی جرم کیا ہو، جس نے چاہے وہ شرک بھی کیا ہوگا، تب بھی اس کے نام پر بڑا تختی لگے ہوئے کہ یہ مرحوم ہے، تو پھر سبھی جنت میں جانے والے۔ جب سب انسان کو یہ یقین ہو کہ جنت میرے نام مقدر ہو گئی ہے، میرے نام لکھی جا چکی ہے، تو عمل کون کرے گا؟ اسی لیے ہم میں کا ہر انسان خود فریبی میں مبتلا ہے۔ جنت کی تلاش، جنت کی کھوج، جنت کو حاصل کرنے کی جو طلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر پیدا کی، وہ طلب، وہ کھوج، وہ کوشش، وہ سوچ بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے دوستو۔ جنت کا لفظ آتا ہے یوں ہی نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کبھی جنت کی بات کی، انہوں نے ہاتھ اٹھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقع پر ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کہا جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت، حضرت عثمان نے کہا میں کرتا ہوں۔ کئی مواقعوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس بوڑھی خاتون کا واقعہ ہم نے اس منبر سے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا، جس کو مرغی کی شکایت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ٹکڑا لے کر آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ایسی ہے کہ میں جب چکرا کر گر جاتی ہوں، مرغی کا حملہ ہوتا ہے تو راستوں میں گر پڑتی ہوں، تکلیف ہوتی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بجائے آپشن دیا، اے اللہ کی بندی اگر میں چاہوں تو دعا کروں اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے، لیکن ایک دوسرا آپشن ہے۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم صبر کرتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس نے کہا اصبروا واحتسبوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری رہنے دیجئے، جنت کی بشارت دیجئے، جنت کی خوشخبری دیجئے۔ ہاں لیکن ایک دعا ضرور کیجئے کہ جب میں مرغی کا حملہ ہونے پر گر جاؤں تو میرے کپڑے، میرا جسم بے لباس نہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے جنت کا لفظ آئے تو بقیہ دنیا ان کے قدموں تلے آ جاتی تھی، جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ آج جنت ہمارے ڈکشنری میں اپنا معنی کھو چکی ہے، اس کی تڑپ، اس کی لگن، اس کی خواہش، اس کے لیے دعا تک شاید ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں یا آپ اپنی دعاؤں میں جنت کی بات کیا کرتے تھے، جنت مانگا کرتے تھے۔ ہم تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جنت کی دعا بھی کیا مانگے، جب ظاہر سی بات ہے جنت کو میں اپنے نام لکھوا چکا یہ سوچ لیتا ہوں تو پھر جنت کی دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت حد تک مجرمانہ غفلت کا ہم شکار ہیں۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑے پیرائے میں، جتنے اچھے انداز میں قرآن مجید میں پیش کیا ہے، میں ایک مشورہ دوں گا قرآن مجید کی ان آیتوں کو جس میں جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو پڑھ لینا چاہیے، اس پر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ یہ دنیا آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، سبوں کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کوئی مائکا لال اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی جلد جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، کوئی جوانی میں جائے گا، کوئی بڑھاپے میں جائے گا، جانا تو سبھی کو ہے، لیکن آنے والی زندگی میں جنت کون لے کر جاتا ہے، جنت کون اپنے نام لکھوا لیتا ہے، کون جنت کا حقدار بنتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
جب تک ہم اس جنت کو اہمیت نہیں دیں گے، اس جنت کے بارے میں پڑھیں گے نہیں، اس کے بیان کیے ہوئے نعمتوں کو ہم سنیں گے نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں، تب تک ہمارے دل و دماغ میں یہ جنت کا خاکہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اس نے ہمیں اس کے اس گھر میں جمع کیا ہے، اس کی جنتوں میں بھی ہم کو جمع کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جو جنت تک لے جانے والے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر ہم اس سے جنت طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بار بار جنت کو مانگتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔